السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ آئیے آج خود کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہم میں سے اکثر لوگ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن میں ہماری عزت، ہماری نصیحت یا ہماری شریعت کا ذکر ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے ایک مختلف زاویے سے سوچیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے؟ میں کون ہوں؟ میری پہچان کیا ہے؟ قرآن مجھے کس گروہ میں شمار کرتا ہے؟ آؤ آج اپنی زندگی کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اگر تم نماز کی حفاظت کرتے ہو تو تمہارے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے یہ تمہارا تعارف ہے۔ اگر تم امانت دار ہو اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگر لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں تو قرآن میں تمہارا ذکر انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر تم سچ بولتے ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اگر تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو تو تمہارے بارے میں قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اور اگر تم غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہو تو قرآن تمہیں ان الفاظ سے یاد کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ جو اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تم غصہ پی جاتے ہو اور معاف کرتے ہو تو تمہاری تعریف میں قرآن یوں بیان کرتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب تک ہم نے قرآن میں ان لوگوں کا تعارف دیکھا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتا ہے، جنہیں وہ کامیابی کی بشارت دیتا ہے، جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ لیکن قرآن صرف یہ نہیں بتاتا کہ اچھے لوگ کون ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کن صفات سے بچنا چاہیے، کن اعمال پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ کون سے کردار ہیں جن سے ایک مومن کو خود کو دور رکھنا چاہیے۔ اب ذرا قرآن کے آئینے کا دوسرا رخ بھی دیکھیے۔ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو قرآن پھر بھی تمہارا تعارف کرواتا ہے جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ حقیقی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم غیبت کرتے ہو تو تمہارے بارے میں بیان ہوتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور اگر تم تکبر کرتے ہو تو تمہارے بارے میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم وعدہ توڑتے ہو تو فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے عہد کو پورا کرو۔ اگر تم لوگوں کے حقوق کھاتے ہو تو تمہارے لیے یہ وعید ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ صرف ترازو میں کمی کرنے والوں کی بات نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو دوسروں کا حق مارتا ہے۔ اگر تم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور اپنے دل سے ایک سوال پوچھو قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے؟ کیا میں متقین میں ہوں؟ کیا میں محسنین میں، یا صابرین میں، یا شاکرین میں؟ یا پھر قرآن مجھے غافلین میں شمار کرتا ہے، یا ظالمین میں شمار کرتا ہے، یا فاسقین میں، یا مفسدین میں، یا مکذبین میں؟ ہر ایک کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ پھر سورہ واقعہ کھولو،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں ہوگا، وہ لوگ جو نیکی میں سب سے آگے نکل گئے، اور دوسرا گروہ کے بارے میں فرمایا اصحاب الیمین، وہ لوگ جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال، اور وہ لوگ جنہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اب اپنے آپ سے پوچھو، میں اپنے اعمال کے ساتھ ان تینوں میں سے کس صف میں کھڑا ہوں؟ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا بھائیو، قرآن تمہاری شناخت بتانے آیا ہے۔ جب قرآن کھولو تو یہ مت سوچو کہ یہ آیت صرف ابو جہل کے بارے میں تھی، یہ بھی مت سوچو کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہی ہے، بلکہ خود سے پوچھو اگر یہ آیت آج نازل ہوتی تو کیا اس میں میرا نام ہوتا؟ قرآن میں تمہارا نام نہیں لکھا، لیکن تمہاری صفات ضرور لکھی ہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا تعارف متقین کے ساتھ ہو یا غافلین کے ساتھ، محسنین کے ساتھ یا ظالمین کے ساتھ۔ اگر تمہاری عادتیں متقین جیسی ہیں تو سمجھو قرآن میں تمہارا ذکر متقین کے ساتھ ہے، اور اگر تمہارا کردار محسنین جیسا ہے تو تمہارا ذکر محسنین میں ہے، اور اگر میری اور تمہاری زندگی قرآن کے منع کیے ہوئے اعمال سے بھری ہوئی ہے تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدل لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ لہٰذا آج سے قرآن صرف ثواب کے لیے نہ پڑھو، اپنا تعارف تلاش کرنے کے لیے پڑھو، اپنی اصلاح کے لیے پڑھو، اور ہر آیت پر خود سے ایک سوال پوچھو، یا اللہ یہ آیت میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ شاید یہی ایک سوال تمہاری زندگی کو بدل دے۔